بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج ہم سپٹمبر کے نیکسٹ MCQs دیکھیں گے، جس میں ہمارے پاس نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے MCQs ہوں گے، جس میں انکلوڈ ہوگی اکانومی، اسپورٹ، سائنس اینڈ ٹیک، پرسنز ان نیوز، سمٹس اینڈ کانفرنسز فار آل دی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن۔ سو لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیش اناؤنسز اسپیشل کورٹس ٹو پنش پاور تھیوز بلز ڈیفالٹر۔ تو یہ کس نے اناؤنس کیے ہیں؟ تو گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہیں۔ پاکستان میں کتنی بجلی چوری ہوتی ہے؟ تو قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے بجلی کو بتایا گیا ہے کہ رواں سال 22-23 میں 380 روپے مالیت کی بجلی چوری ہوئی ہے اور خسارہ 20 ارب روپے تک پہنچ جائے گا۔ اگلے سال 520 ارب ہوں گے۔ سیکریٹری پاور ڈویژن راشد لنگڑیال نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ رواں سال 380 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی، جس میں سے 200 ارب روپے کنڈوں اور 80 ارب روپے میٹر اور دیگر ذرائع سے چوری کی گئی ہے۔ ویئر دی پیپل اسٹیج پیس مارچ، لوگوں نے امن مارچ کہاں کیا؟ تو اٹ از چترال۔ چترال میں لوگوں نے پیس مارچ کیا، اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ چترال کی جو وادی ہے بمبورے میں تحریک طالبان نے اکثریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کے بعد جمعرات کو چترال شہر میں لوگوں نے امن مارچ کیا۔ چترال کا بمبورڈ کا علاقہ جو ہے نا، افغانستان کے صوبے کنڑ کے ساتھ سرحد کا اشتراک کرتا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں جو ہے اکثریت پسندوں کا ٹھکانہ تھا، اور یہاں پہ وہ حالات خراب کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستانی فوج نے وہاں آپریشن کیا، اور حالات ابھی معمول پہ آ چکے ہیں۔ وین پریزیڈنٹ کمپلیٹ ہز 5-year term، صدر اپنی 5 سالہ مدت کب پورے کریں گے؟ تو یہ ہے 9 سپٹمبر۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بطور صدر پاکستان اپنی 5 سالہ مدت پوری کر لی ہے، تاہم وہ نئے صدر کے انتخاب تک بطور صدر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ عارف علوی نے 9 ستمبر 2018 کو پاکستان کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ آئین کے آرٹیکل 44 کے مطابق پاکستان کے صدر کا انتخاب 5 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی مدت پوری ہونے کے باوجود اس وقت تک برقرار رہیں گے جب تک ان کا جانشین صدر کا عہدہ سنبھال نہیں لیتا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ سینٹ کا چیئرمین کیوں نہیں صدر بنتا؟ تو وہ اس حالت میں بنتا ہے کہ جب صدر باہر ہو یا کسی اور وجہ سے صدر ملک میں پریزیڈنٹ نہ ہو، تو اس وجہ سے وہ قائم مقام صدر ہوں گے۔ لیکن ابھی آئین نے اجازت دی ہے کہ جب تک نیا صدر نہیں آتا، اس وقت تک عارف علوی بطور صدر کے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ لسٹ آف پریزیڈنٹ آف پاکستان سنس 1956 to 2023۔ تو سب سے پہلے صدر تھے اسکندر مرزا، پھر ایوب خان اینڈ یحییٰ خان، ذوالفقار بھٹو، اور یہ ان کے ٹرمز ہیں۔ وہ سید اسکندر مرزا تھے 1954 سے 1958 تک، ایوب خان تھے 58 سے 69 تک، اور اسی طرح یہ ہوتے ہوئے عارف علوی جو ہے نا، یہ ابھی 13ویں صدر ہے کرنٹ، اور انہوں نے اکوپائی کیا تھا 9 سپٹمبر 2018 میں۔ ویئر دی ارتھکویک کلز مور دین 300 پیپل، تو یہ ہلاک ہوئے تھے ابھی ریسنٹلی موراکو میں۔ امریکہ جیولوجیکل سروے نے رپورٹ کیا کہ 6.8 شدت کا یہ زلزلہ جمعے کو دیر گئے ایک پہاڑی علاقے میں آیا، جو سیاحی قدیم مقام مراکش سے 72 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ رباط، کاسابلانکا اور اسیویرا کے ساحلی شہروں میں بھی شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا اور خوفزدہ رہائشیوں اور سیاحوں کو آدھی رات کو محفوظ مقامات کی طرف بھاگتے ہوئے بھیج دیا۔ اسی طرح زبردست ویڈیوز کے لیے پلیز سبسکرائب اسٹارٹ کریں، اینڈ پلیز آپ کا جو بھی کوئسچن ہو آپ کمنٹ باکس میں پلیز پٹ کریں، تاکہ ہم اس کے مطابق آپ کے لیے کنٹینٹ بنا سکیں۔ When the 10th Commonwealth Youth Minister meeting held, so it is held on 12 to 15 سپٹمبر۔ پاکستان کی پہلی مواصلاتی ایپ ڈیش ہے، تو یہ کون سی ہے؟ اٹ از بیپ۔ یہ لوکل ورژن واٹس ایپ ٹائپ ایپ ہے، اور لانچ ہوئی ہے 7 اگست کو، اور ایکسیسیبل ہوگی آفٹر اے ایئر۔ نیکسٹ MCQs ہے پاکستان ٹو ہوسٹ ایشین اوپن ڈیش چیمپئن شپ ان نومبر۔ تو پاکستان نومبر میں کون سا ایشین اوپن ہوسٹ کرنے جا رہا ہے؟ تو وہ ہے ایشین اوپن ٹیکوانڈو۔ نیکسٹ ہے وین دی ڈیتھ اینیورسری آف اشفاق احمد واز ابزرو، تو یہ ابزرو کی جا رہی ہے آن 7 سپٹمبر۔ ممتاز ادیب، ڈرامہ نگار اور براڈ کاسٹر اشفاق احمد کی 19ویں برسی جمعرات کو منائی گئی 22 اگست، اور اشفاق صاحب 1925 میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے درجنوں ٹی وی ڈرامے لکھے۔ ریڈیو پاکستان پر ایک مشہور پروگرام تلقین شاہ کی میزبانی کی، جو تقریباً 35 سال تک ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتا رہا، اور اس کے علاوہ مشتاق صاحب نے ٹی وی پہ زاویہ پروگرام بھی کیا
کیا اور بہت سے ڈرامے لکھے جیسے منچلے کا سودا، ایک محبت، 100 افسانے، طوطا کہانی، حیرت کڑا اور افسانے ہیں۔ Who won Mercury Award 2023؟ تو یہ ہمارے پاس ون کیا ہے ازرا کولیکٹیو نے۔ Mercury Prize, formerly called the Mercury Music Prize, is annual music prize awarded for the best album released by the musical art from the United Kingdom or Ireland۔ تو یہ ایوارڈ بیسٹ البم جو میوزک کا ہے ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اس بار یہ ون کیا ہے ازرا کولیکٹیو، ویئر آئی مین ٹو بی، جو ان کا کلیکشن تھی، اور یہ ہیلڈ ہوتا ہے 7 سپٹمبر 2023 کو۔ فرسٹ ہوا تھا 9 سپٹمبر 1992 کو، اور فارملی یہ ہے مرکری میوزک پرائز۔ میکسیکو مووز کلوزر ٹو الیکٹنگ فرسٹ وومن ڈیش۔ تو میکسیکو کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو میکسیکو مووز کلوزر ٹو الیکٹنگ فرسٹ وومن ایز اے پریزیڈنٹ۔ تو میکسیکو رولنگ پارٹی نیم فارمر میکسیکو سٹی میئر کلوڈیا شینبون ایز اٹس کینڈیڈیٹ فار دی 2024 پریزیڈینشل الیکشن کے لیے نامینیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ہے شوکت خانم ہاسپٹل بیکیم سرٹیفائڈ فار ہائی کوالٹی کینسر کیئر۔ تو یہ شوکت خانم جو ہے نا، یہ پہلا ہاسپٹل بن چکا ہے کہ اس کو سرٹیفکیشن مل گئی ہے فار ہائی کوالٹی کینسر کیئر، اینڈ دس از دی بلو ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چائنا بین یوز آف ڈیش فار گورنمنٹ آفیشلز۔ تو چائنا نے آئی فون بین کر دیے ہیں فار دی گورنمنٹ آفیشلز، کیونکہ اس کی وجہ سے اسپائنگ ہوتی ہے چائنا کے گورنمنٹ آفیشلز۔ اسی طرح زبردست MCQs کے لیے پلیز سبسکرائب اسٹارٹ اقرا، اینڈ پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور ہمیں بتائیں کہ ہم اس میں اور کیسی امپرومنٹ لا سکتے ہیں، اور آپ کو کس طرح کی چیزیں درکار ہیں کہ ہم وہ آپ کے لیے کنٹینٹ کریٹ کر سکیں۔ Who is new Chinese envoy arrives to Islam Abad؟ So it is Jiang Zedong۔ پاکستان میں چین کے نئے سفیر جیانگ زیدونگ گزشتہ روز اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے اسلام آباد پہنچے۔ یہ سیٹ جو تھی یہ پاکستان میں چین کے مستقبل سفیر کا عہدہ سابق سفیر نونگ رونگ کی چین میں واپسی کے بعد 6 ماہ سے زائد عرصے سے خالی تھی، اور جو نئے سفیر ہیں جیانگ پاک چین دوستی اور ہر موسم کے ضروریاتی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان سیلیبریٹ ڈیز ڈیفنس ڈے۔ تو اس بار پاکستان نے کتنا ڈیفنس ڈے سیلیبریٹ کیا؟ تو وہ ہمارے پاس ہے 58۔ پاکستان میں یوم دفاع کو قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ اپنی سرحدوں کی دفاع میں پاکستانی فوجیوں کی قربانی کو یاد کر سکے، اور اٹ از آلسو کالڈ یوم دفاع، اور سپٹمبر 6 2023 کو اس بار منایا گیا وینسڈے کو یہ، اور ایونٹ لینتھ ہے 1 دن اور آبزرو بائی پاکستان۔ پاکستان نیوی سیلیبریٹ نیوی ڈے ود ٹریڈیشنل فرور آن ڈیش۔ تو پاکستان نیوی نے سیلیبریٹ کیا نیوی ڈے آن 8 سپٹمبر۔ تو پاکستان نیوی نے سیلیبریٹ کیا نیوی ڈے آن 8 سپٹمبر۔ تو یہ آپ اس کے ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان بحریہ نے غازی اور شہیدوں کی بہادری کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نیوی ڈے کو 58ویں سالگرہ منائی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر کامل حوصلے اور گہرے یقین کے ساتھ ایک بڑے دشمن کو بہادری سے مقابلہ کیا۔ یوم بحریہ اس جرت مندانہ آپریشن سمناٹ کی ایک شاندار یاد دلاتا ہے، اور یہ آپریشن کیا تھا پاک بحریہ نے 1965 میں سمناٹ، جب پاک بحریہ کے جنگی جہازوں نے ساحل کے اہم تنصیبات کو تباہ کیا اور بھارتی غرور کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پاکستان بحریہ کی واحد عبدوس غازی نے حکومت کی سمندروں میں، اور پوری جنگ کے دوران سمندر میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے مکمل ہندوستانی بحریہ نے کھلے سمندر سے نکل کر PN فلیٹ کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کہا کہ 8 ستمبر پاک بحریہ کے افسروں جوانوں کی بہادری کا دن ہے، جنہوں نے دوارکا میں کامیاب بمباری کے دوران ناقابل تسخیر جرات اور بے باکی کا مظاہرہ کیا، اور یہ بے باکی انہوں نے کہا کہ دوارکا میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیش ہوسٹ نیکسٹ G20 سمٹس ان سپٹمبر 2023۔ تو یہ وہ کون ہے؟ دس از انڈیا، اور یہ G20 سمٹس ہو رہی ہے دہلی میں۔ 18 میٹنگ ہے G20 کی، اور اس بار یہ ہو رہی ہے 9 سپٹمبر 2023 سے 10 سپٹمبر 2023 تک۔ لوکیشن پرگاٹی میدان میں ہوگی۔ چیئر کریں گے نریندر مودی، PM ہے انڈیا کے، اور ہوسٹ کر رہا ہے انڈیا۔ اور اس کا موٹو اس بار ہے، یہ سنسکرت میں لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس
جس کا انگلش معنی ہے ون ارتھ ون فیملی اینڈ ون فیوچر۔ اس سے پہلے 2021 میں G20 کانفرنس ہوئی تھی اٹلی روم میں، 22 میں ہوئی انڈونیشیا میں، 23 میں ابھی ہو رہی ہے انڈیا نیو دہلی میں، اور 2024 کی ہوگی برازیل ریو ڈی جنیرو میں، اور اس کے بعد 20 G20 ہوگی ساؤتھ افریقہ میں، اور 21 ہوگی پھر یونائٹڈ اسٹیٹ۔ یہ 2025-26 کا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرسٹ جو ہمارے پاس G20 ہوئی تھی وہ نومبر 14 اور 15 2008 میں ہوئی تھی، کہاں پہ؟ یونائٹڈ اسٹیٹ۔ فرسٹ یونائٹڈ اسٹیٹ میں، اور ابھی انڈیا میں، اور آگے 24 کا برازیل میں، 25 کا ساؤتھ افریقہ میں، اور 26 کا یونائٹڈ اسٹیٹ یعنی امریکہ میں ہوگی۔ اسی طرح زبردست ویڈیوز کے لیے پلیز سبسکرائب اسٹارٹ کریں، اینڈ پلیز کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ آپ کو کس طرح کا کنٹینٹ کی ضرورت ہے کہ ہم اس ٹائپ کا کنٹینٹ آپ کے لیے کریٹ کر سکیں۔ نیکسٹ ہے ورلڈ فزیوتھراپی ڈے از آبزرو آن، تو یہ آبزرو کیا جاتا ہے ہر سال 8 سپٹمبر کو۔ فزیوتھراپسٹ جو ہے نا وہ ہڈیوں، پٹوں، قلبی نظام، اعصاب اور جسم کے دیگر حصوں اور نظاموں کے ساتھ حالات کی ایک وسیع رینج کی تشخیص اور انتظام کرتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جوڑوں، ان کا سارا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ جوڑوں سے ریلیٹڈ ہے، کہ یہ کچھ زبردست مشورے اور اس کے علاوہ کچھ ایکسرسائزوں کی وجہ سے جو ہے نا ہیلنگ کرتے ہیں۔ UK مارک ڈیش اینیورسری آف کوئین ایلزابتھ II ڈیتھ، تو یہ کون سی اینیورسری ہے ان کی ڈیتھ کی؟ تو یہ فرسٹ ہے۔ کنگ چارلس III نے جمعے کو بادشاہ کے طور پر اپنے پہلے سال میں عوام کی حمایت پر شکریہ ادا کیا اور اپنی والدہ ملکہ ایلزابتھ II کو ان کی موت کی برسی پر خراج تحسین پیش کیا۔ ایک مختصر بیان میں 74 سالہ برطانوی سربراہ جو چارلس ہے نے اپنی والدہ، ان کی زندگی اور عوامی خدمات کے لیے عظیم پیار کو یاد کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اس سال کے دوران اپنی اہلیہ اور خود سے جو محبت اور حمایت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس لیے بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، کیونکہ ہم آپ سب کی خدمت کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ ان کی والدہ جو ریکارڈ طور 70 سال تک تخت پر پرجمان تھی، 8 ستمبر 2022 کو بلمورل میں 96 سال کی عمر میں صحت کی خرابی کے بعد انتقال کر گئی، یعنی کوئین ایلزابتھ 8 سپٹمبر 2022 کو 96 ایئر اولڈ میں فوت ہو چکی ہیں۔ جمعے کو اسٹیٹ کے گیٹ پر پھول چھوڑے گئے تھے۔ اپنے پورے دور حکومت میں اس نے عوامی طور پر اپنے الحاق کو نشان زد نہیں کیا، کیونکہ یہ 1952 میں اس کے اپنے والد کنگ جارج ششم کی موت کی برسی تھی۔ Who is appointed interim caretaker federal minister recently by the president؟ تو ابھی ریسنٹلی فیڈرل منسٹر بنے ہیں ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک۔ What is the highest award at the Venus Film Festival؟ یہ ہے ہمارے پاس گولڈن لائن، اور اس بار وینس کی کون سی ایڈیشن تھی؟ 80 تھی، اور یارگوز لینتھیموس پور تھنگ ہیز won the golden line، اور انہوں نے گولڈن لائن کا ایوارڈ جو ہے نا وین کیا ہے 2023 وینس فلم فیسٹیول میں، اور لینتھیموس accepted the award for the science fiction black comedy۔ اور فرسٹ اینوئل وینس انٹرنیشنل فلم فیسٹیول واز ہیلڈ بٹوین 6 and 21 اگست 1932 میں فرسٹ ٹائم وینس فیسٹیول ایوارڈ ہوا تھا، اور ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہیڈ واز دی فرسٹ فلم ٹو بی اسکرین ایٹ دی فیسٹیول۔ بلوچستان گیٹس فرسٹ وومن SSP name is فریال، اور فار دی فرسٹ ٹائم ان دی بلوچستان ہسٹری اے فیمیل پولیس آفیسر ٹوک چارج ایز اے SSP ان دی جعفر آباد ڈسٹرکٹ آف دی پروونس۔ اور یہ کس ڈسٹرکٹ میں ہے؟ یہ جعفر آباد ڈسٹرکٹ میں ہے، اور ان کا تعلق ہے KPK سے۔ واٹ از دی رینک آف پاکستان ان ورلڈ ٹیررزم انڈیکس 2023؟ تو ٹیررزم میں پاکستان کا رینک ہے انڈیکس میں 6th، اور سب سے اوپر ہے افغانستان، پھر ہے بورکینا فاسو، پھر صومالیہ، مالی، سیریا، اینڈ دین پاکستان، اینڈ اٹ از دی اسکور۔ پاکستان کا اسکور ہے 8.16۔ ہو won US اوپن فائنل 2023؟ تو US اوپن کا فائنل 2023 کس نے جیتا؟ تو یہ جیتا نوویک ڈجوکووک نے، اور نوویک ڈجوکووک نے ڈیفیٹ کیا ڈینیل میڈویڈیو ان دی US اوپن فائنل آن سنڈے 10 سپٹمبر کو یہ ہوا، ٹو ایکول دی مارگریٹ کورٹ ریکارڈ 24 گرینڈ سلیم سنگل ٹینس ان دی اوپن ایرا۔ اور فیمیل میں جیتا ہو won دی وومینز US اوپن فائنل؟ تو یہ وون کیا کوکو گوف نے۔ کوکو گوف ون دی US اوپن فار ہز فرسٹ گرینڈ سلیم ٹائٹل ایٹ دی ایج آف 19 بائی ڈیفیٹنگ دی آریانا سابلینکا، اور انہوں نے 19 سال کی عمر میں فرسٹ ٹائم گرینڈ سلیم جو ہے نا ٹائٹل جو US اوپن میں ہے ون کیا، اور انہوں نے شکست دی آریانا سابالینکا کو۔ اور ٹینیجر کوکو گوف مونٹڈ اے فیر کم بیک ٹو بیٹ دی بیلاروسین سیکنڈ سیڈ آریانا سابالینکا 2-6, 6-3 and 6-2 in the US Open۔ پاکستان ریجیکٹ
holding of illegal polls in Daesh. تو پاکستان نے illegal polling یعنی الیکشن ریجیکٹ کیا کہاں پہ؟ So it is کاراباغ. کاراباغ is the disputed area between the Armenia and Azerbaijan کے درمیان یہ disputed area ہے، جس طرح کہ ہمارے اور انڈیا کے درمیان کشمیر ہے. تو یہاں پہ انہوں نے پولنگ کی جو کہ آرمینیا نے اور پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کیا. پاکستان نے کل کہا تھا کہ وہ کاراباغ کو آذربائیجان کا خود مختار علاقہ سمجھتا ہے اور وہاں غیر قانونی طور پر نصب شدہ حکومت کی طرف سے نامحال انتخابات کرانے کی بھی کوشش قانونی اور اخلاقی طور پر قابل مذمت ہے. وزیر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ اس کوشش اقوام متحدہ کے چارٹر اور قائم بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے بھی سنگین خلاف ورزی ہے. واٹ از دی ہائیسٹ ہیومینیٹیرین ایوارڈ؟ تو ہائیسٹ ہیومینیٹیرین ایوارڈ کون سا ہے؟ تو یہ ہے کانرڈ اینڈ ہلٹن. 2.5 ملین ڈالر کا یہ ایوارڈ ہے. دی کانرڈ اینڈ ہلٹن ہیومینیٹیرین پرائز ان دی ورلڈز لارجسٹ اینوئل ہیومینیٹیرین ایوارڈ پریزنٹڈ ٹو نان پروفٹ آرگنائزیشن. ہو ون دی باسکٹ بال ورلڈ کپ فار دی فرسٹ ٹائم؟ تو یہ کس نے پہلی دفعہ باسکٹ بال ورلڈ کپ جیتا؟ تو یہ جیتا جرمنی نے. برازیل مارکس ڈیش انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن. تو اٹ از 201 انڈیپینڈنس. پاکستان میں برازیل کے سفیر اولیولینتھو ویرا نے کہا ہے کہ برازیل اور پاکستان کے درمیان 75 سالہ طویل سفارتی تعلقات ہیں. یہ 75 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے اور ان کے تعلقات کے. اور یہ اس بار کتنی جشن آزادی بنا رہے ہیں؟ 201. اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم کو بڑھانے کے لیے خواہش مند ہے. انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ان کے ملک نے 1948 میں پاکستان کو تسلیم کیا، جو کہ جنوبی امریکہ کا پہلا ملک تھا. اور یہ جنوبی امریکہ کا پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا 1948 میں. اور ملک کے سابق دارالحکومت کراچی میں سفارت خانہ قائم کیا. اور ان کی انڈیپینڈنس ڈے کب منائی جاتی ہے؟ 7 سپٹمبر میں. اب برازیل، اور یہ آپ کے لیے کوشچن ہے، یہ پلیز آپ دیکھ کر کمنٹس میں ضرور بتائیں. برازیل واز دی کالونی آف وچ کنٹری؟ یعنی برازیل کس ملک کی کالونی تھا؟ UK, US اور پرتگال. سو پلیز سرچ آن انٹرنیٹ اینڈ دین رائٹ ان دی کمنٹس. اسی طرح زبردست ویڈیوز کے لیے پلیز سبسکرائب اسٹارٹ اقرا، اور پلیز کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اینڈ تھینک یو ویری مچ.